الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں پھر جوائن کرنے کا. ہم سورہ حمد کے سلسلے دروس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم اس سلسلے کی 8ویں نشست جو ہے وہ منعقد کر رہے ہیں. اب تک ہم نے سورہ حمد کی 6 آیتوں کے حوالے سے، سورہ حمد کی 5 آیتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے مطالب پیش کیے، اور 6ٹھی آیت پر جو ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں. پچھلی نشست میں ہم نے 6ٹھی آیت کے حوالے سے کچھ نکات جو ہیں آپ کے سامنے پیش کیے اور بیان کیے، اور اس کے تکمیلی نکات کے حوالے سے آج ہم اس نشست میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اب تک ہم نے جو 6ٹھی آیت کے حوالے سے گفتگو کی کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما. ہم نے ہدایت کے معنی پر جو ہے وہ غور و فکر کی، اور اس کے ہدایت کے مراحل کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی، اور یہ کہ یہاں پر اہدنا کی جو دعا ہے وہ کس ہدایت کے کس معنی پہ جو ہے وہ منطبق ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. پھر ہم نے صراط کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی. ہدایت کے حوالے سے ایک اور جو یہاں پر مطلب بیان کرنے کا ہے وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ اس بار بار انسان مومن کو اس آیت کی تکرار کی تاکید کی گئی، بلکہ دن میں 5 نمازوں میں 10 دفعہ جو ہے وہ واجب کیا گیا ہر مومن انسان پر، ہر مسلمان پر، کہ وہ اس آیت کو تکرار کرے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں بار بار اس کو جو ہے وہ دعا کرے کہ اے خدا ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ جو انسان ہدایت پا چکا ہے، آیا پھر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ہدایت کو طلب کرے. تو یہاں پر جو نقطہ بیان کرنے کا ہے وہ یہ کہ ہر انسان جو ہے، جو بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے. یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے. اس دنیا میں ہر شخص لحظہ لحظہ امتحان ہو رہا ہے. ہر شخص کے آگے شر کے راستے بھی ہیں، خیر کے راستے بھی ہیں، اور قدم با قدم اس کے اوپر یہ امتحان ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے. آیا وہ خیر کے راستے کا انتخاب کرتا ہے یا وہ شر کے راستے کا انتخاب کرتا ہے. اور مرتے دم تک انسان جو ہے اس کشمکش میں جو ہے وہ گرفتار ہے. جب بھی یہ دنیا دارالامتحان ہے کہ ہر وقت انسان کے آگے خدائی راستہ موجود ہے اور شیطانی راستہ موجود ہے، اور اس سے مستثنیٰ کوئی بھی نہیں ہے. اعلیٰ مرتبت ذوات مقدسہ سے لے کے ایک معمولی انسان تک سب اس کشمکش کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں. یہاں تک کہ نبی گرامی اور معصومین علیہ السلام کی ذات بھی جو ہے وہ انسان ہونے کے ناطے اختیار کی حامل ہیں. وہ فرشتے اور انسان میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق فرشتے اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے. فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے، بلکہ انسان کے پاس اختیار ہے، اور انسان اسی وجہ سے فرشتوں سے افضل ہے. کیونکہ انسان جو ہے وہ خیر کے راستے کو اختیار کرتا ہے، شر کے راستے کو چھوڑ کر انتخاب کرتا ہے خیر اور شر کے درمیان خیر کا، اور یہی وجہ بنتی ہے انسان کی فرشتے کے اوپر فضیلت کی.
اور اگر انسان خیر کے راستے کو چھوڑ کر شر کے راستے کو انتخاب کر لے تو وہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ بل ہم ازل کے طور سے جو ہے وہ انسان کو بیان کیا کہ جو لوگ شر کے راستے پر چلے گئے، لہٰذا ہر انسان کے آگے خیر اور شر کا راستہ ہے۔ جیسے کہ بیان کیا کہ معصومین علیہ السلام بھی، انبیاء کرام بھی اس قاعدے سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ یہ جو خیر اور شر کا راستہ ہے، خود معصومین علیہ السلام آیا وہ عصمت نہیں رکھتے؟ ہمارا اعتقاد تو یہ ہے کہ وہ عصمت رکھتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو کس طرح پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے بھی خیر اور شر کے راستے دونوں کھلے ہوئے ہیں؟ تو اس حوالے سے وضاحت اگر بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ خدا نے ان کو جو علم لدنی عطا کیا ہے، خدا نے ان کو جو حقائق عطا کی ہیں، خدا نے ان کو جو معرفت عطا کی ہے، خدا نے ان کو جو ایمان کامل عطا کیا ہے، وہ اس کے ذریعے شر کے راستے سے دور رہتے ہیں، ہمیشہ خیر کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو یہ معصومین علیہ السلام کے حوالے سے تو یہاں پر ایک اور سوال پیش آ سکتا ہے، تو کیا اگر خداوند متعال کے ایمان کامل سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اس کو توفیق انہیں ملی ہوئی ہے، اس ایمان کی، معرفت کی اور اس گہرائی کی اور اس بندگی کی، تو ان کا کیا کمال ہے اس میں؟ تو ان کا کمال یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے کہ در حقیقت وہ جس مرحلے پر ہیں ایمان کے، اور وہ جس ایمان کے اور جس معرفت کے مرحلے پر ہیں، تو ان علم کے مرحلے پر ہیں، تو وہ ان کا امتحان بھی پھر اس کے مطابق ہوتا ہے۔ بالکل اس کی مثال ہمارے جو اسکول سسٹم ہے، جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، اگر اس کی مثال لی جائے تو بالکل ایسا ہے جیسے ایک بچہ جو اسکول میں پڑھ رہا ہے، جو پرائمری کا بچہ ہے اس کا امتحان اس کے مطابق ہوگا، جو سیکنڈری کا بچہ ہے اس کا امتحان اس کے مطابق ہوگا، اور جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، جو یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کا امتحان اس کے علم کے مطابق ہوگا، اس کے درجے کے مطابق ہوگا، اس کے مرتبے کے مطابق ہوگا۔ لہٰذا ائمہ معصومین اور انبیاء کرام کے جو معرفت کے مراحل ہیں، جو ایمان کے مراحل ہیں، ان کے چیلنجز بھی پھر اتنے ہی سخت ہیں، ان کے مصائب بھی اتنے ہی سخت ہیں، ان کے لیے جو مشکلات ہیں، ان کے لیے جو امتحانات ہیں وہ بھی اتنے سخت ہیں۔ قرآن کے اندر انبیاء کے امتحانات آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کا امتحان آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لب بام ابھی۔ تو حضرت ابراہیم کو جلتی آگ کے اندر جو ہے وہ فرعون نے ڈال دیا، اور ان کا کس طرح سخت امتحان ہوا۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے ایک رات کے اندر 70 سے زیادہ انبیاء کو جو ہے وہ قتل کیا، اور کس طرح قتل کیا کہ وہ درخت کے ساتھ لٹکا کر آری سے ان کو جو ہے وہ 2 ٹکڑے کیا گیا زندہ زندہ۔ اور جو خود انبیاء، باقی انبیاء نے جو زحمتیں سہیں، خود ہمارے آخری پیغمبر نے جو زحمتیں سہیں، خود کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دیں۔ آیا یہ ایک عام انسان کے لیے، ایک ہم جیسے انسان کے لیے، معمولی انسان کے لیے یہ امتحانات دینا جو معصومین نے دیے، جو انبیاء نے دیے، ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا معرفت کا مرحلہ کمزور ہے، ہمارا ایمان کا مرحلہ کمزور ہے، لیکن وہ ہستیاں انسان کامل ہیں، وہ ہستیاں ایمان کامل کے مرتبے پر ہیں، علم کامل کے مرحلے پر ہیں، خدا کے مقربین ہیں، لہٰذا ان کے امتحانات بھی پھر اسی نہج پر ہوتے ہیں۔ ان کے امتحانات میں بھی اختیار ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کامل کی وجہ سے، اپنے معرفت کامل کی وجہ سے شر کے راستے کو رونتے ہوئے خیر کے راستے کی طرف جاتے ہیں۔ کوئی بھی انبیاء یا معصوم مجبور نہیں ہے اس عالم کے اندر، اگر مجبور ہو جاتے صرف خیر کے راستے کو انتخاب کرنے کے لیے تو ان کی فضیلت نہیں رہتی، فرشتوں پر فضیلت نہیں رہتی۔ انسان فرشتے سے کیوں افضل ہے؟ جیسے کہ میں نے اس سے قبل بیان کیا کہ وہ شر کے راستے کو چھوڑ کے خیر کے راستے کو انتخاب کرتا ہے۔ لہٰذا معصومین اور انبیاء کرام کی فضیلت یہیں پر ہے کہ انہوں نے سخت ترین، پیچیدہ ترین، حساس ترین مراحل میں بھی خدا کی رستی کو تھامے ہوئے رکھا، اور یہی ان کی فضیلت ہے۔ اور انہی امتحانات نے ان کو جو ہے وہ درجات عطا کیے، انہی امتحانات نے ان کو وہ مقامات عطا کیے جو ایک عام انسان کے لیے ناقابل تصور ہیں۔ حضرت ابراہیم کو نے جب اسماعیل کا امتحان
دیا اور اس میں وہ سرخرو ہوئے تو آپ کو امامت کا درجہ عنایت کیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے جب سارے امتحانات دے دیے، ایک سے ایک بڑھ کر امتحان دیا، ایک سے ایک بڑھ کر سخت امتحان دیا، تو آخر میں ان کو امامت کا مقام ملا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے امتحانات میں سرخرو ہوئے، امتحانات کے اندر شر کے راستے کو چھوڑ کر وہ خیر کے راستے کی طرف جو ہے وہ خیر کے راستے پر گامزن ہوئے، اور اس طرح گامزن ہوئے کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ عمل بن گئے، مثال بن گئے، ابدی مثال بن گئے۔ قرآن نے اس سارے مرحلے کو اس طرح بیان کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب ابراہیم کو اس کے خدا نے امتحان کیا امتحانات میں، اور جب وہ اپنے امتحانات میں سرخرو ہو گئے فَأَتَمَّهُنَّ تو خدا نے پھر ان کو کیا ریوارڈ دیا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا تو ہم تمہیں عوام الناس کے لیے، ہم تمہیں لوگوں کے لیے جو ہے وہ امام قرار دے رہے ہیں، سورہ بقرہ کی 124ویں آیت کے اندر۔ تو لہٰذا یہ خیر اور شر کے راستے سب کے لیے موجود ہیں، اعلیٰ مرتبہ سے لے کے ایک معمولی انسان تک۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار اس دعا کا خداوند متعال سے تکرار کریں، تقاضا کریں، ہمیشہ ہمارے لب کے اوپر یہ دعا رہے۔ کیا دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ انسان رہتی دنیا تک اس دنیا کے اندر امتحان میں مبتلا ہے، قدم قدم پر امتحان ہو رہا ہے، ہر قدم پر اگلی سانس پہ اس کا امتحان ہو رہا ہے، ہر قدم پر اگلا قدم اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں کہ وہ شیطانی راستہ اختیار کرے یا خدائی راستہ اختیار کرے۔ تو لہٰذا یہ وہ وجہ کہ اہدنا الصراط المستقیم کو تکرار کی وجہ کیا ہے کہ جب ہدایت نصیب ہو چکی ہے تو پھر کیوں ہدایت کی دعا کی جا رہی ہے تیسرے اور چوتھے مرحلے پہ جو ہم نے ہدایت کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی۔ اس کے علاوہ صراط، اہدنا الصراط المستقیم کہ خدا صراط المستقیم کی طرف ہدایت کر۔ صراط یعنی کیا؟ جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، واضح راستہ۔ واضح راستہ یعنی ایک مرکزی شاہراہ، یعنی کیا کہ انسان کو اس پر چلنا ہے۔ یہ راستہ صراط یعنی کیا کہ انسان تو اس دنیا کے اندر رکنے نہیں آیا، تو اس دنیا کے اندر پرواز کرنے آیا ہے۔ کہ علامہ اقبال نے اس کو کس خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے ہو موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو اے انسان تو پرواز کرنے اس دنیا میں آیا ہے، تو اس دنیا میں راستہ طے کرنے آیا ہے، تو اس دنیا میں آگے بڑھنے آیا ہے، ترقی کرنے آیا ہے، صراط پر قدم بڑھانے آیا ہے، صراط کو طے کرنے آیا ہے۔ تم رکنے والے متوقف مخلوق نہیں ہو، تم ٹھہرے ہوئے مخلوق نہیں ہو، دریا کی طرح ہو، تم ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم بہتے ہوئے دریا کی طرح ہو کہ جس کو صراط طے کرنی ہے۔ لہٰذا یہ صراط جو ہے انسان جو ہے متحرک موجود ہے، متحرک مخلوق ہے۔ لہٰذا جب متحرک مخلوق ہے تو اس کو دائماً ہدایت کی ضرورت ہے، اس کو دائماً جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہے، جب بھی اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے علاوہ کہ یہ صراط کوئی مادی صراط نہیں ہے، یہ راستہ جیسے ہم نے آپ کو بیان کیا، یہ راستہ کوئی مادی راستہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ٹانگوں سے چل کے یا آپ کسی وہیکل میں بیٹھ کے طے کر لیں گے، نہیں، بلکہ یہ راستہ اندرونی راستہ ہے، یہ راستہ ایمان کا راستہ ہے، یہ راستہ معرفت کا راستہ ہے، یہ راستہ عمل صالح کا راستہ ہے، یہ راستہ روحانی راستہ ہے، یہ راستہ باطنی راستہ ہے، یہ راستہ اپنے اندر گہرائی کا راستہ ہے۔ کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں خطاب کیا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم ایک جو ہے وہ مادی مخلوق ہو، تم سمجھتے ہو کہ اے انسان تم یہ سمجھتے ہو کہ تم صرف ایک جو ہے وہ چند فٹ کی مخلوق ہو، فیک انتوا عالم کبیر کہ تمہارے اندر نہیں بلکہ تمہارے اندر ایک عظیم کائنات چھپی ہوئی ہے، ساری کائنات انسان کے اندر خلاصہ ہوئی ہوئی ہے۔ اَزْعَمْتَ أَنَّكَ جِرْمٌ صغیر کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ایک صرف مادی مخلوق ہو، صرف ایک جو ہے وہ چھوٹی سی ایک مادہ ہو، صرف ایک فزیکل اپیرنس ہے؟ نہیں، فیک انتوا عالم کبیر کہ تمہارے اندر ایک عظیم کائنات چھپی ہوئی ہے۔ تو انسان کے صراط جو ہے یہ ایمان کے مراحل ہیں، معرفت کے مراحل ہیں
کہ انسان اسی صراط پر چل کر اپنے اندرون کے اندر سفر طے کر کے فرش سے عرش تک کا راستہ طے کر سکتا ہے اور نفس مطمئنہ کی منزل تک پہنچ سکتا ہے، حیات طیبہ کی منزل تک پہنچ سکتا ہے، کہ جیسے ہم نے رحیمیت کی بحث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے علاوہ آگے اس کے علاوہ یہ مراد کہ انسان جو ہے ایک متحرک مخلوق ہے، صراط سے مراد، لہٰذا جب متحرک مخلوق ہے تو ہمیشہ انسان جو ہے وہ امتحان ہو رہا ہے، اس کا ہمیشہ اس کے لیے راہ خیر، راہ صلاح اور راہ ضلال جو ہے وہ اس کے لیے فراہم ہے۔ وہ کھائی میں بھی گر سکتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر بھی جا سکتا ہے، اب اس کے اوپر منحصر ہے کہ جو راستہ طے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہ جب انسان اس راستے کو طے کر رہا ہے اور اس ہدایت کو طلب کر رہا ہے تو کلی طور سے انسان کی اس دنیا کے اندر 3 تقسیمیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک وہ انسان ہے کہ جو راہ کمال پر ہے، کہ جو صراط المستقیم پر ہے، وہ راستہ طے کر رہا ہے، وہ اپنے مراحل طے کر رہا ہے، کچھ ابتدائی مراحل میں، کچھ انتہائی مراحل میں، کچھ وسط کے مراحل میں انسان، یہ پہلا مرحلہ انسانوں کا۔ دوسرا انسانوں کا حصہ کون سا ہے کہ جو راہ ضلال پر ہے، جو راہ شیطان پر ہے، وہ شیطان کے راستے میں گامزن ہے، کوئی ابتدا میں، کوئی وسط میں، کوئی انتہا میں، وہ اپنا راستہ طے کر چکے ہیں، شیطانی راستہ وہ طے کر چکے ہیں، ہم نے راہ ضلال کو طے کرنا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے قلبوں پر جو ہے مہر لگ چکی ہے، وہ اپنا راستہ خدا کے راستے سے منحرف کر چکے ہیں۔ اور تیسرا جو گروہ ہے انسانوں کا وہ ہے کہ جس کا کوئی ہدف نہیں ہے، وہ اس دنیا کے اندر صرف بازیچہ بن کے رہ چکے ہیں، وہ اس دنیا کے اندر بغیر کسی ہدف کے گامزن ہیں، جہاں دنیا انہیں لے کر جاتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، وہ ہوا کے جھونکوں پر ہے، جہاں کی ہوا چلتی ہے وہ اس ہوا کے ساتھ چلتے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے اگر ہم ان 3 انسانوں کے گروہ کو دیکھیں تو اہدنا الصراط المستقیم کے سائے میں صرف پہلا گروہ آتا ہے کہ جس نے اپنا راستہ کمال کے راستے کی طرف مشخص کر لیا ہے۔ اب وہ اس کے اندر کچھ ابتدائی مرحلے میں ہے کہ جو خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں، جو تیسرے مرحلے کے لوگ ہیں، اور کچھ انتہا کے راستے میں ہے، راستے کے انتہا میں، جو چوتھے مرحلے کے لوگ ہیں ہدایت کے۔ لیکن جو باقی 2 گروہ ہیں جو راہ ضلال پر ہیں، ان کے لیے تو قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، خدا نے ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے، اب ان کے لیے ہدایت کا باب بند ہو چکا ہے۔ جو تیسرا گروہ ہے وہ گروہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر بے ہدف گھوم رہا ہے، لغو و لعب جو اس دنیا کو اس نے سمجھا ہوا ہے، اس دنیا کو اس نے مادی سامان کو سمیٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ہمیں کہاں جانا ہے، جہاں دنیا ان کو لے جائے، جہاں ان کو سوشل میڈیا لے جائے، جہاں ان کو سیلیبریٹیز لے جائیں، جہاں ان کو پولیٹیشنز لے جائیں، وہ وہاں جانے کو تیار ہیں، چاہے ان کا مال و دولت کیوں نہ چلی جائے، وہ جان کیوں نہ چلی جائے، ان کو نہیں پتہ کہ وہ دنیا میں کس ہدف کے لیے آئے، ان کو کس لیے خلق کیا گیا ہے۔ اب جب تک وہ اس مرحلے پر ہیں وہ اہدنا الصراط المستقیم کے سائے میں نہیں آ سکتے، وہ اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتے، اس آیت کے نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنا قبلہ، جب تک کہ وہ اپنا ہدف راہ کمال کی طرف نہ کریں۔ جب راہ کمال کی طرف کریں گے تو وہ تیسرے مرحلے پر آئیں گے ہدایت کے، اور جب تیسرے مرحلے پر آئیں گے تو خدا کی رحمت، رحیمیت جو ہے وہ ان کے شامل حال ہوگی اور وہ اس راستہ طے کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو یہ مجموعی طور سے ہدایت اور صراط کی بحث۔ اب جیسے ہم نے کہا کہ صراط المستقیم، یہ صراط المستقیم جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں صراط المستقیم قرآن کے اندر کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم صراط المستقیم کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ اس آیت کے اندر صراط المستقیم آیا، اس کے بعد والی کے اندر صراط کے والے سے گفتگو ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کے اندر صراط جو ہے وہ کس طرح استعمال ہوا ہے، کس معنی میں استعمال ہوا ہے، کتنے معنی کے اندر کتنے مصادیق ہیں۔ جس طرح ہم نے ہدایت کے حوالے سے یہ چیز دیکھی، جس طرح ہم نے صراط کے حوالے سے اس پر گفتگو کی، تو صراط المستقیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر کن مصادیق میں صراط المستقیم کو ہمارے سامنے استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلا جو صراط کا مصداق، صراط المستقیم کا مصداق قرآن کے اندر ہے وہ ہے عبودیت خدا کے معنی میں۔ صراط المستقیم عبودیت خدا کے معنی میں آیا کہ سورہ
آل عمران کی 51ویں آیت میں 51ویں آیت کے اندر خدا بند متعال ارشاد کر رہا ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم، کہ قرآن ارشاد کر رہا ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم، کہ خدا میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، جب تمہارا رب ہے تو اس کی عبادت کرو، اس کو لائق عبادت جانو، عبادت توحید نظری اور توحید عملی۔ رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، مالک حقیقی ہے، تو ایاک نعبد ہے۔ تو یہاں پر بھی آیت کے ارشاد کر رہی ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اس کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے۔ اسی آیت کو قرآن کے اندر یہی آیت مختلف اضافات کے ساتھ اور کمی بیشی کے ساتھ 4 سے 5 جگہ یہی آیت جو ہے وہ ریپیٹ ہوئی ہے، اور اسی میں یہی پیغام دیا گیا کہ خدا کی عبودیت جو ہے وہ در حقیقت صراط مستقیم ہے۔ کہ اس کو شفاف انداز میں ایک اور جگہ قرآن کے اندر سورہ یاسین کی 61ویں آیت کے اندر جو ہے بیان کیا گیا، کہ جس میں قرآن ارشاد کر رہا ہے کہ ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ اے بنی و انسان میری عبادت کرو۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، اور یہ میری عبادت کیا ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہ میری عبادت صراط مستقیم ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر سب سے پہلا استعمال صراط مستقیم کا۔ دوسرا اگر ہم معنی دیکھیں تو صراط مستقیم کا معنی دین کے معنی میں آیا ہے، صراط مستقیم دین کے معنی میں آیا ہے، تعلیمات دین کے معنی میں آیا ہے۔ کہ سورہ انعام کی 161ویں سورہ انعام کی 161ویں آیت کے اندر قرآن ارشاد کر رہا ہے قل اننی ہدانی ربی، کہ نبی کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی، ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی کہہ دو کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیمہ، دیناً قیمہ ملت ابراہیم حنیفہ۔ اور یہ دین قیم کیا ہے؟ کہ جو دیناً قیمہ ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ابراہیم کا دین ہے، ابراہیم کا صاف شفاف دین ہے، ابراہیم کا سیدھا دین ہے، سیدھے راستے والا دین ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ ابراہیم کہ جو دین حنیف پر تھے، کہ جو حنیف تھے، کہ جو سیدھے راستے پر تھے، راہ فطرت پر تھے۔ اور آگے ارشاد ہو رہا ہے وما کان من المشرکین، اور یہ ابراہیم حنیف تھے، سیدھے راستے پر تھے، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ مشرکین میں سے نہیں تھے یعنی کیا؟ عبودیت کے راستے پہ تھے۔ تو یہاں پہ صراط مستقیم دیناً قیمہ کے معنی کے اندر آیا۔ تیسرا معنی، تیسرا مصداق کہ صراط مستقیم قرآن کے اندر جو ہے وہ آیا، وہ ہے سنت رسول کے معنی میں، سنت پیغمبر اکرم کے معنی میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی میں۔ کہ قرآن نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کے اندر جو ہے وہ ارشاد کیا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ رسول آپ مرسلین ہیں، آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ کا کردار صراط مستقیم ہے، آپ کے رفتار کردار صراط مستقیم ہے، آپ کی سنت صراط مستقیم ہے۔ تو رسول کی سنت کیا ہے؟ وہی عبودیت خدا، خدا کی بندگی۔ تو یہاں پر تیسرا معنی سنت رسول، اور چوتھا معنی سورہ نساء کی 70ویں آیت کے اندر بیان کیا گیا، وہ دین کے اندر استقامت کے معنی میں، صراط مستقیم کو دین کے اندر استقامت کے معنی میں استعمال کیا گیا۔ کہ ارشاد ہوا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، کہ جو لوگ خدا پر ایمان لے کر آئے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اس ایمان کو تھام لیا، اور اس ایمان کے سہارے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اس ایمان سے سہارا دیا، اور انہوں نے اس ایمان پر توکل کیا، اور اس ایمان پر انہوں نے تکیہ کیا۔ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ، تو ہم اسے بہت جلد داخل کریں گے، فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو ہم اپنی رحمت کے اندر، ہم اس کے اندر ان کو داخل کریں گے، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل سے ہم کنار کریں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو اس ایمان کے ذریعے اس ایمان کی طرف کہ جو صراط مستقیم ہے اس طرف ہدایت کریں گے، اور ہم ان کو ہدایت کریں گے صراط مستقیم کی طرف۔ تو یہاں پر صراط مستقیم جو ہے استقامت کے معنی میں، اعتصام کے معنی میں، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، ایمان اور ایمان پر
اعتصام، ایمان پر توکل، ایمان پر بھروسہ، ایمان کو تھام لینا، اس معنی کے اندر صراط مستقیم ہے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِهِ، جنہوں نے استقامت دکھائی، ایمان کو تھامنے کے اندر صبر کیا، خدا کی عبودیت پر صبر کیا، تو یہ صراط مستقیم کے 4 معنی۔ سب سے پہلا معنی خدا کی عبودیت جو مرکزی معنی ہے صراط مستقیم کا، اور اس کے ذیل میں جو سارے معنی ہیں۔ دوسرا معنی کیا؟ دین، تعلیمات دین کے معنی میں، اور تیسرا معنی اس سنت رسول کے معنی میں، اور چوتھا معنی دین کے اندر استقامت، اپنے ایمان پر استقامت کرنے کے معنی میں۔ تو یہ ناظرین اس چھٹی آیت کے تکمیلی نکات جو آج ہم نے اس نشست میں 8ویں نشست میں آپ کے سامنے پیش کیے، انشاءاللہ اگلی آیت کے حوالے سے اگلی نشست میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔